الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں اور بزرگوں، یہ نکاح کی مجلس ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ مسجد میں یہ منعقد ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کا خوب اعلان کیا کرو اور مسجد میں مجلس نکاح منعقد کیا کرو. شریعت میں یہ بات مطلوب ہے کہ کسی بھی مرد و عورت میں کوئی خفیہ تعلق نہ ہو، بلکہ جب بھی تعلق ہو تو کسی معاہدے کے تحت ہو اور کم سے کم 2 آدمی بطور گواہ اس میں حاضر رہنے چاہیے، ورنہ وہ تعلق شریعت میں معتبر ہی نہیں. اور یہ 2 گواہ کم سے کم ہیں، زیادہ جتنے بھی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے بھئی یہ گواہ یہی 2 گواہ ہیں، ایسا نہیں ہے. پوری مجلس اس نکاح کی گواہ بنے، چاہے ان کا نام رجسٹر میں درج ہو یا نہ. اور ہم لوگ اس تقریب کو کیا کہتے ہیں؟ شادی. کیا کہتے ہیں؟ شادی. تو شادی فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خوشی. خوشی تو اور بھی ہوتی ہیں بہت سی دنیا میں، لیکن سب سے بڑی خوشی دنیاوی اعتبار سے نکاح کو سمجھا گیا ہے. اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا خوشی. ورنہ تو خوشی بچے کی پیدائش پر بھی خوشی ہے، دکان کھولنے پر بھی خوشی ہے، نفع ہونے پر بھی کیا ہے؟ خوشی ہے. مگر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے. اب یہ سب سے بڑی خوشی تو ہے، لیکن ایک ہے ظاہری خوشی اور ایک ہے حقیقی خوشی. ظاہری خوشی تو یہ ہے کہ بھئی بڑی دھوم دھام سے شادی کی جائے، کوئی آرزو چھوڑی نہ جائے، کوئی رسم رہ نہ جائے، سجاوٹ میں کمی نہ ہو، آئٹم میں کمی نہ ہو، لاکھوں لاکھ روپے اڑا دیے جائیں. ایسی شادی کرو کہ جناب آس پاس کسی نے آج تک نہ کی ہو. یہ لوگوں کا ذہن ہے اور بہت ہے. اور جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہے اس کی تجوری سب سے زیادہ ایسی ہی تقریبات کے موقع پہ کھلتی ہے، جس سے خیر کے کام پہ اگر تعاون کے لیے کہو تو 10 باتیں بنائے گا، اور دے گا بھی تو احسان رکھ کے دے گا.
اور جب شادی کا نمبر آئے تو لیے چلے جاؤ، اور ایسا کام جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو وہ کروا لو شادی کے نام پر۔ یہ ظاہری خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری شادی ایسی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی اور پیغمبر علیہ السلام کی ناراضگی کا کوئی دخل نہ ہو، وہ شادی اصل شادی ہے۔ اگر ہماری شادی میں کوئی ایسا گناہ شامل ہو جائے، کوئی ایسا منکر شامل ہو جائے جو اللہ رسول کی نظر میں جائز نہیں ہے، تو وہ شادی نہیں ہے، بربادی ہے، یاد رکھیے۔ وہ شادی نہیں، خوشی نہیں ہے، وہ انجام کار ہمارے لیے بربادی کا سامان لے کر کے آئی تھی، اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو، سب سے کم خرچ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی شادی ہے تو سب کو خوش ہونا چاہیے، کوئی اگر ناراض بھی ہے خاندان میں تو شادی کا موقع آتا ہے تو اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کے کہ بھئی شادی ہے، خوش ہو جاؤ۔ اور دامادوں کو اور بہنوئیوں کو اسی وقت اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ کیا حیثیت ہے۔ ہم سنایا کرتے ہیں کہ ایک بارات جا رہی تھی رامپور، کئی سال کی بات ہے۔ وہ صاحب ہمارے بھی سر ہو گئے، چلنا پڑے گا، نکاح ہے، فلاں ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے چلیں گے۔ جمعہ کا دن عصر کے بعد چلنا تھا، اب بیٹھ گئے گاڑی میں، گاڑی چلتی نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، کیوں نہیں چل رہے، دیر ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، کیا بات؟ پوچھا، پتہ چلا بہنوئی روٹھے پڑے ہیں، ان کو منانے پہ دیر ہو رہی، کیونکہ وہ نہیں جائیں گے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آج یہ بھی خوش ہو جائیں، داماد بھی خوش ہو جائے، بھائی ناراض ہو تو وہ بھی خوش ہو جائے، بہن روٹھی بھی ہو تو وہ بھی خوش ہو جائے، اور جناب جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی خوش ہو جائے، کوئی ناراض نہ رہے۔ ہم نے دیکھا بچپن میں گاؤں میں بارات آتی تھی، ایسا بڑا پھاٹک ہے وہاں ہمارے یہاں منصور پور میں، تو جو صفائی کرمچاری ہوتے تھے وہ پھاٹک بند کر کے کھڑے ہو گئے، بارات باہر کھڑی۔ اب جناب خوش آمدیں ہو رہی ہیں، بھائی 50 روپے لے لو، 150 روپے لے لو، 200 روپے لے لو، جب تک وہ خوش نہ ہو جائیں، یہ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور کسی اور دن اگر بند کر رہے تو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ مگر آج یہ بھی ناراض نہیں ہونے چاہیے، یہ صفائی والے بھی سب خوش ہو جائیں، کیونکہ بھائی شادی ہے، شادی جو ٹھہری۔ لیکن اگر فکر نہیں ہے تو ایک بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ رسول راضی ہے نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بتائیے شادی ہوگی یا بربادی ہوگی؟ جس شادی سے اللہ رسول ناراض ہو جائے اس میں خوشی نہیں ہے مومن کے لیے۔ مومن کی خوشی اس میں ہے کہ اللہ رسول راضی رہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ آج شادیوں کا ماحول ہے شہر میں، اب آج ہی چلے جائیے، ہر طرف آپ کو شادی حال نظر آئیں گے۔
تو جناب پردے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہا آج کل. یوں سمجھتے ہیں کہ شادی میں تو پردہ ہے ہی نہیں. بے دھڑک مرد عورت خلط ملط بفے سسٹم ہے. وہیں لڑکی کھڑی ہے وہیں لڑکے کھڑے ہیں اور بناؤ سنگار کے ساتھ. شرم و حیا اور غیرت نہیں رہی. اور جناب ڈی جے بھی بج رہے ہیں, فوٹو بھی کھنچ رہے ہیں, ویڈیو بھی بن رہی ہے, غیر محرموں کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی ہیں. اور ویسے رونا یہ ہے کہ سرکار یوں کر رہی ہے, سرکار وہ کر رہی ہے. اور شادیوں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ خوشحال دنیا میں کوئی نہیں, جو اپنی اس کو روتے رہتے ہیں کہ سرکار نے یوں کر دیا اور فلاں نے یوں کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں. تقریبات سے قوم کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے. کسی قوم کو پہچاننا ہو, جاننا ہو تو اس کی تقریبات میں چلے جاؤ, پتہ چل جائے گا کہ کس حیثیت کے لوگ, کیا ان کی فطرت ہے, کیا ان کی عادات ہیں. اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو قابو میں رہو, اوقات میں رہو. شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں اس سے آگے مت بڑھو. اور یہ نکاح صرف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سنت کو سنت سمجھ کر انجام دینا ہے. جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں ایک عظیم سنت ادا کرنے جا رہا ہوں. آج وہ یہ ارادہ کر کے قبول کرے گا تو جب تک ان کا نکاح کا رشتہ برقرار رہے گا اس سنت کا ثواب اسے ملتا رہے گا. ایسی عظیم سنت ہے. یہ ایسا عقد ہے جس پر انسانی آبادی کا مدار ہے. پورا خاندانی سسٹم اسی سے جڑا ہوا ہے. اس میں اگر خرابی آئے گی تو دور تک خرابی جائے گی. ہم سب کو اس کا جائزہ لینا ہے, اپنے ماحول کو, احوال کو درست کرنا ہے اور اللہ رسول کو راضی کرنے کی سب سے پہلے فکر کرنا ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.